حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی۔ 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے، اتنا نفع ملا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا، کچھ علاقہ اچھا ملا تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو، یہیں پڑاؤ کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے۔ حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی۔ کہتے خیمے لگ گئے، رک گئے، ایک ایک خیمے میں 2-2 4-4 آدمی۔ فرماتے میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر جناب ابو بکر کے صاحبزادے تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے، بڑے وجود ان کا بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے تگڑے۔ مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں۔ کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا۔ حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام۔ یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ، پھر دھکے لگ۔ اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں، اتنا زبردست سلام لیتے ہیں۔ وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ۔ وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دستے مبارک کو چوما۔ لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ تو جو ہے میری بات پر، یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے۔ تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی، سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، عصا مبارک۔ جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، دیر ہو گئی، پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے، تو تکلیف محسوس کی۔ سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی، فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے۔ اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کانپنے لگے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا، محبوب نیچے بیٹھ گئے، اپنا قدم مبارک دبایا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں ہم اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی، پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے۔ یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، میں نے حضور کو تکلیف دی، محبوب کو تکلیف دی۔ کہتے وہ تڑپنے لگے، رونے لگے۔ یہ مجھ ساری رات میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تہجد کا، تو سیدنا بلال حبشی آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو، کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا، کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا۔ محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں، کہا لگتا ہے آیتیں آ گئیں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا، آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے، جناب صدیق اکبر سے کہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے، سحری کا وقت حضور تشریف فرما ہے۔ کہتے اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس حکم کے معاملے میں پھر کہاں تک بات جائے گی۔ قربان جائے جب حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے فرمایا بھائی عشاء کے بعد ہی تجھے بلانے کا ارادہ ہوا تھا، پھر خیال آیا کہ تو کہیں سویا ہوگا، سحری میں لوگ اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے، اس لیے تجھے بلایا ہے۔ فرماتے ہیں اب انتظار تھا کہ وہ بڑی بات آئے، ڈر رہے تھے، لیکن قربان جائے نبی پاک نے پیر دبانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا۔